پروین ہمیشہ کم بولنے والی عورت رہی تھی۔ مسئلے حل کرنے کے وقت وہ زبان کے بجائے ہمیشہ ہاتھ استعمال کرتی تھی۔ آفس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی اور وہ ویسے بھی یہاں کم ہی رہتی تھی، لیکن ایک بات اور ہے کہ اگر وہ خود سے چھوڑ دیتی تو اور بات تھی، مگر جبراً اس سے چھیننا زیادتی تھی۔ اس نے آنکھیں تنگ کی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیپٹن جانسنس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی بظاہر پتلی دبلی تھی، لیکن جانے کیوں اس کے وجود میں ایک رعب سا تھا جس نے اس کے دل میں دباؤ پیدا کر دیا۔ وہ گردن تان کر بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا تم میرے حکم کے بغیر ہی حملہ کرنے والی ہو؟ یہ سنتے ہی پروین نے سیدھا اس کے سینے پہ گھونسا مارا۔ کیپٹن جانسنس فوراً درد سے دہرا ہوا اور غصے سے اسے گھوننے لگا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور لپک کر بولا، پروین، تمہاری یہ جرت! میں تمہیں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کلائی گھمائی اور پھر سے وار کرنے ہی والی تھی کہ ایک سخت آواز گونجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیپٹن جانسنس کے قدم رک گئے۔ سب نے بیک وقت پلٹ کر دیکھا تو ماریسا واپس آتی دکھائی دی۔ اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی، بال پونی میں بندھے ہوئے تھے اور اس کی چال میں بڑی پھرتی اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ تیزی سے قریب آئی۔ پروین کو لگا وہ اسے شاید ڈانٹے، لیکن ماریسا سیدھی اس کے سامنے رکی اور کپتان جانسنس کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن جانسنس، چاہے پروین سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہو، لیکن تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آخر وہ ایک لڑکی ہے، کمزور ہے، تمہارا ان بد مزہ لڑکوں کی طرح طاقتور نہیں۔ پروین نے پلکیں جھپکی اور آہستہ سے مکے نیچے کر لیے۔ جانسنس، اسے یقین نہ آیا۔ اس نے صحیح سنا؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حملہ تو پہلے اس نے کیا تھا۔ اس کا سینہ ابھی تک درد کر رہا تھا۔ آس پاس کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی کیا ہوا، بس یہ سن رہے تھے کہ موریسا غصے سے کہہ رہی تھی، تم نے اسے بری طرح ڈانٹا تو کیا ہوا اگر اس نے ایک مکہ مار بھی دیا؟ اس کا ننھا سا مکہ تو مچھر کے کاٹنے جیسا ہے، اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ یہ میری بھابھی ہے، اگر ہمت ہے تو مجھ سے آ کر لڑو، میدان میں مقابلہ کرو، اگر جرت ہے تو۔ کپتان جانسن جھاڑا، مچھر نے کاٹا؟ یہ دیکھو، اس کے ایک گھونسے نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا۔ اس نے قمیض کھول کر سینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، میرا سینہ لال ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، سب اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس نے نیچے جھانکا تو یاد آیا کہ دل کے دورے کے بعد جب اسے اسپتال لایا گیا تھا تو ایمرجنسی کے علاج کے دوران اس کا سینہ پہلے ہی لال ہو گیا تھا۔ موریس نے طنزیہ ہنسی، کیپٹن جانسنس، یہ ڈرامہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ نشان تو اسپتال کے علاج کے وقت ہے اور الزام پروین پر ڈال رہے ہو۔ آس پاس والے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، کیپٹن جانسنس، بس کرو، ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اتنی ضد کیوں؟ اور پھر مس اسمتھ نے تو تمہاری جان بچائی تھی۔ ہم مرد ہیں، ہمیں زیادہ فراخ دل ہونا چاہیے، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد نہ کرو۔ جانسنس غصے سے پھٹنے والا تھا۔ یہ سب کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی چھوٹی لڑکی؟ اس کا ایک ہی مکہ اس کی جان نکال سکتا تھا، لیکن یہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ جب سب لوگ جانسنس کو برا بھلا کہہ رہے تھے تو پروین کی بادامی آنکھوں میں ایک حیرت کی لہر دوڑی۔ ہاں، یہ بھی ممکن تھا، اور خود انجانے میں ایک نازک سی لڑکی بنا دی گئی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا سب اسے بچا رہے ہیں تو اس نے سوچا کبھی کبھار نازک بن جانا برا نہیں۔ موریسا نے اس سے پوچھا، پروین، آخر ہوا کیا ہے؟ پروین نے وضاحت نہ کی اور کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ لوگ میرا آفس چھیننے پر تلے ہوئے ہیں۔
موریسا کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا. یہ تو زیادتی ہے. کیوں؟ پروین پہلے سے یہاں ہے اور اب تم چاہتے ہو کہ وہ جگہ چھوڑ دے؟ کس بنیاد پر؟ کیپٹن جانسن نے طنزی انداز میں کہا. وہ فورنزک ڈاکٹر ہے. اسے آفس کی کیا ضرورت؟ باہر ورک اسٹیشن موجود ہے. رت ماہر نفسیات انٹروگیشن ماسٹر ہے. اسے آفس چاہیے. ویسے بھی یہ آفس اچھا ہے. رت کو پسند بھی ہے. اسی لمحے رت ایک قدم آگے بڑھی اور نرمی سے بولی. کپتان جانسن، تو غلط فہمی ہے. مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مس اسمتھ کا آفس ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو کبھی مقابلہ نہ کرتی. خیر میں کہیں بھی بیٹھ سکتی ہوں. باہر ورک ڈیسک بھی ہے. ٹھیک ہے، اس چھوٹی سی بات پر سب کے سامنے ہنگامہ نہ کریں. یہ سنتے ہی کیپٹن جانسن نے سر ہلایا اور تندیہ انداز میں پروین کو دیکھا. سیکھو رت سے. اس نے تو آفس نہ ہونے کی پر بھی شکایت نہیں کی. عورتیں اتنی چھوٹی سوچ کی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کہہ کر وہ رت کو ساتھ لے کر دوسرے آفس کی طرف چل دیے. ان کے جانے کے بعد موریس نے فوراً پروین کا بازو پکڑا. پروین، مجھے دکھاؤ. کہیں تم زخمی تو نہیں؟ اگر کچھ ہوا تو میرا بھائی مجھے معاف نہیں کرے گا. تم اتنی ناسمجھ کیوں ہو؟ سیدھا کپتان جانسن سے لڑنے نکل آئی. وہ مرد ہے اور تم عورت. سیدھا مقابلے میں نقصان تمہارا ہی ہوتا. پروین، یہ وہم اسے کہاں سے آیا گیا کہ اس کا بدن اور کمزور ہے؟ پروین نے بس اتنا کہا. میں ٹھیک ہوں. پھر وہ آفس میں داخل ہو گئی. اندر جا کر وہ موبائل سے کھیلنے یا ذرا سو جانے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر لوگ جمع ہو گئے. سب رت کے ساتھ گپ شپ میں لگے تھے. کسی نے پوچھا، کیا تم واقعی بلیک بیلٹ کیٹ کو جانتی ہو؟ رت نے مسکرا کر ہونٹوں پر فرضی زپ لگانے کا اشارہ کیا. میں کچھ نہیں کہہ سکتی. سب ہنس دیے اور سوال روک دیے. اسی وقت اسپتال کے ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیٹ ڈویژن کولیگ ڈیمن بولا. مجھے بلیک کیٹ میں کوئی دلچسپی نہیں. میں تو صرف چند مشہور ہیکرز میں دلچسپی رکھتا ہوں. کیپٹن جانسن کہہ رہا تھا کہ وہ کیو کو بلائے گا، لیکن ابھی تک بلا ہی نہیں پایا. رت نے یہ سنا تو نظریں جھکا لی اور نرمی سے بولی. ویسے بھی کیو دنیا کا سب سے بڑا ہیکر نہیں. اصل نمبر 1 تو وائی ہے. ہیکر الائنس میں چونکہ پروین چیزیں سنبھالنے میں سست تھی تو سب معاملات دوسرے کے ہاتھ میں تھے. یہ سن کر سب حیرانی سے رت کو دیکھنے لگے. چھوڑو وائی کو، ہم نے تو کبھی کیو کو بھی نہیں دیکھا. اس لمحے رت مسکرائی اور بولی. اصل میں وائی کو جانتی ہوں. پروین کے کان فوراً کھڑے ہو گئے. پروین کو اصل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی رت نے یہ بات کہی اس کے کان فوراً کھڑے ہو گئے. رت وائی کو جانتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ سالس کو جانتی ہے؟ پروین نے طنزیہ مسکراہٹ کی. باہر لوگ پہلے ہنگامہ کرنے لگے تھے. تم وائی کو جانتی ہو؟ یہ تو کمال ہے. آخر وائی ہے کون؟ رت نے آبری. صرف مہدی کارپوریشن کے لیے کام وائی کرتا ہے اور کبھی باہر کا کوئی مشن نہیں لیتا. چاہے میں تمہیں بتا بھی دوں کہ وہ کون ہے، تمہارے کسی کام کا نہیں. یہ سن کر ڈیمن نے مایوسی سے سر جھکا لیا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ افسردگی سے بولا. ہمارے ڈپارٹمنٹ کو حال ہی میں ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے. ہم چاہتے تھے کہ وائی اور کیو سے مدد لیں، بس قسمتی سے ہم ان دونوں کو نہیں جانتے. یہ سنتے ہی رت نے جان بوجھ کر پروین کے دفتر کی طرف دیکھا اور بولا. میں نے سنا ہے کیو اسمتھ کارپوریشن کی آن لائن اسسٹنٹ ہے. اگر مسئلہ ہے تو کیوں نہ ہم اسمتھ سے مدد مانگیں. آخر وہ اسمتھ خاندان کی بڑی بیٹی ہے. اس کے کہنے پر کیو فوراً آ سکتا ہے. ڈیمن کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی. اس نے اچانک سر اٹھایا، پروین کے آفس کی طرف دیکھا. پروین، ڈیمن کی نظریں شیشے کے دروازے سیدھے اسے گھور رہی تھیں.
پروین نے نظریں جھکائیں، کھڑی ہوئی، دروازے تک جا کر پردے گرا دیے۔ یوں اس کی طرف دیکھنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سب ڈیمن کے ہونٹ بے اختیار پھڑ گئے۔ پھر اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، مس اسمتھ بہت اکیلی، ٹھنڈی اور مغرور ہیں، ہم ان سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی رت کھڑی ہو گئی۔ پھر میں کوشش کرتی ہوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی پروین نے دروازہ کھولا اور فوراً باہر نکل آئی۔ وہ اس عورت سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، ویسے بھی وہ اپنی شناختیوں کے طور پر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ دروازے پر کھڑی رت جو ابھی سلام کرنے ہی والی تھی، باقی سب نے فوراً نظریں پھیر لی اور ایسا ظاہر کیا جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ رت نے ٹھنڈی سانس لی اور وہ واپس جا کر بولی، چھوڑو، میں مدد کرتی ہوں، مسئلے مجھے بھیجو، میں آج ردوائی سے پوچھ لوں گی۔ ڈیمن کی آنکھیں پھر سے چمکنے لگی۔ واقعی ٹھیک ہے۔ ڈیمن نے مسائل رت کو بھیجے۔ اس نے سوالات لیے اور آفس لوٹ گئی۔ باہر والوں کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پورا اعتماد مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے ہیکر ویب سائٹ کھولی اور وائی کو پرائیویٹ میسج بھیجا، ہیلو ماسٹر، میں ایک پروگرامنگ لور ہوں، مجھے چند چھوٹے مسائل آئے ہیں اور آپ سے رہنمائی چاہیے۔ براہ کرم قیمت بتا دیں، یہ صرف چند چھوٹے سوال ہیں۔ میسج بھیجنے کے بعد وہ وائی کا جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اتنے چھوٹے مسئلے کے لیے اگر وہ زیادہ پیسے دے گی تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ اگر وائی نے جواب نہ دیا تو وہ ڈیمن کو کہہ دے گی کہ وائی مصروف ہے اور وقت نہیں مل سکا۔ کچھ ہی دیر بعد چھٹی کا وقت آ گیا۔ ڈیمن دروازہ کھٹکھٹانے آیا اور رت نے سانس بھری۔ وائی کسی اور ملک میں رہتا ہے، اس کی زندگی کا نظام ہم سے الٹ ہے، اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ڈیمن فوراً سمجھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا، بڑے ماسٹرز کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں انتظار کرنے کو تیار ہوں۔ رت نے سر ہلایا اور ڈیمن کے ساتھ باہر نکل آئی۔ راستے میں سے اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے مختلف ساتھی ملے، سب نے اس سے خوش اخلاقی سے سلام کیا۔ پہلے ہی دن اس نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ پروین واپس اسمتھ حویلی پہنچی۔ جب اس نے گاڑی پارک کی تو ساتھ ایک سفید لینڈ کروزر کھڑی دیکھی۔ وہاں لوئس کھڑا شوق سے اس کی صفائی کر رہا تھا۔ پروین نے بھویں اٹھائی۔ یہ نئی گاڑی ہے؟ لوئس نے فوراً سر ہلایا۔ ہاں، حسیناؤں نے مجھے حقیر سمجھا، کوئی میری گرل فرینڈ بننے کو تیار نہ تھی۔ ہائے، دلال نے کہا وجہ میری پرانی گاڑی ہے تو مجھے یہ نئی لینی پڑی۔ یہ گاڑی $90,000 کی آئی تھی لیکن اس نے حساب لگایا کہ شادی کے بعد لاکھوں کے تحفے اور نقد ملیں گے تو یہ سرمایہ کاری ہی سمجھی، مگر پھر بھی 90,000 یاد کر کے دل دکھتا رہا۔ پروین نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ لڑکیاں صرف تمہاری گاڑی کی وجہ سے نہیں مان رہی تھیں؟ لوئس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں یہی سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ پروین، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم بھی مجھے حقیر سمجھتی ہو؟ پروین نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا۔ لوئس غصے سے بھڑکنے ہی والا تھا، مگر پروین کے بینک کارڈ کا سوچ کر برداشت کر گیا۔ وہ بولا، پروین، یہ گاڑی اب تمہاری ہے، جب چاہے لے جاؤ، بس یاد رہے کہ جب گاڑی لے لو تو میرے کام بھی ساتھ کر دینا۔ پروین نے کھانسی دباتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم ضرور کسی لڑکی کو پالو گے، لگے رہو۔ لوئس ہکا بکا رہ گیا۔ کیا؟ میرا مطلب تھا جب گاڑی لے جاؤ تو پیٹرول بھر دینا، حوصلہ افزائی کی نہیں مانگی تھی۔ پروین نے اس بات کو نظر انداز کیا اور اوپر چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے کمپیوٹر کھولا، اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے سسٹم میں ہیک کر لیا۔ چونکہ وہ اس کا حصہ تھی، اس لیے وہ مسائل حل کرنے لگی۔
انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے مسائل ڈیمن نے بھیجے تھے پروین نے سب بگ ٹھیک کر دیے. پھر کمپیوٹر لاگ آؤٹ ہو کر سو گئی. ہاں نیکی کرنی ہے تو بغیر نام کے کرنی ہے. اگلے دن جب حزم معمول اسپیشل ڈپارٹمنٹ پہنچی، جیسے ہی داخل ہوئی تو اس نے دیکھا رت اور ڈیمن ہال میں ساتھ بیٹھے ہیں. ڈیمن کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں شکر گزاری کی جھلک تھی. رت نرمی سے مسکرا رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی. پروین نے انہیں نظر انداز کیا اور آفس کی طرف بڑھ گئی. راستے میں سے اس نے ساتھیوں کے سرگوشی کو سنا. دونوں ہی امیر گھرانوں کی بیٹیاں ہیں، لیکن کیا فرق ہے. ہاں مس اسمتھ تو اتنی مغرور ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن رت کتنی نرم مزاج ہے، اس نے ہماری اتنی مدد کی اور ہمیشہ مسکراتی رہتی ہے. اس سے گھلنا ملنا آسان لگتا ہے. کمپیریزن کرو تو رت کہیں بہتر ہے، مس اسمتھ کچھ زیادہ ہی ٹھنڈی ہے. پروین نے یہ سب انسنی کر دیا اور آفس میں داخل ہوئی. اندر موریسا ناراض بیٹھی تھی. پروین تم نے سنا؟ پورے ڈپارٹمنٹ میں تمہیں برا کہا جا رہا ہے. یہ رت حد سے زیادہ دکھاوا کرتی ہے. پتا نہیں اس نے ایسا کیا کیا سے سب اس پر فدا ہیں. پروین نے اس کی طرف دیکھا. اسی لیے تم میرے آفس میں بیٹھی ہو؟ نہیں. موریسا فوراً کھڑی ہو گئی. سالس نے مجھے بھیجا ہے. پوچھ رہے ہیں تم نے ان کا میسج رات کو کیوں نہیں دیکھا؟ ظاہر ہے وجہ رت تھی جو کہہ رہی تھی کہ وہ بھائی کو جانتی ہے. پروین نے خاموش اختیار کی. اس لمحے باہر سے ایک آواز آئی. سنا تم نے؟ رت نے انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کے وائی سے رابطہ کرایا اور ان کا بڑا مسئلہ حل کر دیا. وہ واقعی لاجواب ہے. پروین انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا مسئلہ کس نے حل کیا تھا؟ پروین کی بھویں تن گئی. جھنجھلاہٹ اپنی انتہا پر تھی. وہ رت کو پہلی ملاقات سے ہی ناپسند کر دیا ہی تھی. وہ بلیک کیٹ کے نام لے کر اپنی تشہیر کرتی ہے اور پھر وائی کو بیچ میں لا کر دوسروں کی پسندیدگی بھی سمیٹ لیتی ہے. خود ستائشی کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور اوپر سے کل رات پروین نے جو بھلا گمنامی میں کیا کام، اس کا کریڈٹ بھی یہ لے بیٹھی. پروین نے نظریں جھکا لی. دل میں کھٹاس تھی، مگر اس کی عادت خاموش رہنے کی ہے، اس لیے کچھ نہ بولی. بہرحال وہ یوں سب کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ کیوں ہے. اپنی شناخت راز رکھنا ضروری تھا، لیکن اس نے معاملہ نہیں بڑھایا تھا اور وہ پھر بھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس سے ٹکراؤ اتنی جلدی آ ٹکے گا. 2 سے 3 بجے کے درمیان جب وہ اکتا کر گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی، سیدھی رت سے آمنا سامنا ہو گیا. رت نے سر جھکایا ہوا تھا، بازو میں فائلیں تھیں. جلدی میں چلتی ہوئی وہ سیدھی پروین سے ٹکرا گئی. پروین فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی اور ٹکر کا زور کا کمال پھرتی سے ٹال دیا، مگر رت اونچی ایڑی میں تھی. وہ فوراً فرش پہ جا گری. دھڑام. ہال میں زوردار آواز گونجی. آواز سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے. تم ٹھیک ہو؟ رت صبح خیریت ہے. اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے. وہ اپنی کمر سہلاتی ہوئی اٹھی، پھر پروین کو دیکھ کر آہ بھر کے بولی. مس اسمتھ آپ نے ابھی مجھے سنبھالا کیوں نہیں؟ پروین نے تیور چڑھا کر رت کو دیکھا اور ٹھہر ٹھہر کر کہا. میرے ہاتھ بروقت نہیں بڑھے. رت کے نازک نقوش تکلیف سے سمٹ گئے تو سب کو اس پر ترس آ گیا. وہ کمر سہلاتی رہی اور دوبارہ آگ بھر کے بولی. خیر میں ٹھیک ہوں، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی. پروین کے ذہن پر پھر سے سوالیہ نشان بھر گئے. یہ کس بات پر قصوروار؟ وہ بھویں سکیڑ کر مڑی ہی تھی کہ رت نے اچانک کہا. مس اسمتھ لگتا ہے آپ ابھی فارغ ہیں، ایک مدد کر دیں؟ یہ کاغذات فوٹو کاپی کرانی ہے، مگر مجھے شاید تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے. کیا آپ میرے لیے کاپیاں نکال دیں گی؟ پروین کی آنکھیں فوراً ٹھنڈی پڑ گئیں. وہ رت کی طرف مڑی اور صاف جواب دیا. میں فارغ نہیں ہوں. کیا وہ اس سے چھوٹے موٹے کام کرانا چاہتی تھی؟ صاف دکھ رہا تھا کہ رت اسے نیچے دکھانے کو ہے.
پروین جواب دے کر ہٹنے ہی لگی تھی کہ ڈیمن ایک دم بھڑک اٹھا. بس بھی کیجیے مسز اسمتھ، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے. ہم کچھ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں آپ یوں دندناتے پھریں. پروین کو حیرت ہوئی. ڈیمن چیخ کر بولا، ہر وقت ہاتھ نہ اٹھا سکی بر وقت ہاتھ نہ اٹھا سکی کیا میں نے خود دیکھا آپ ایک قدم پیچھے ہٹی. آپ آسانی سے رت کو تھام سکتی تھی مگر ہاتھ ہی نہ بڑھایا. شرط لگاتا ہوں ایسے خود غرض لوگوں کو دوسروں کی مدد کا خیال آتا ہی نہیں. اور کیوں تو اسمتھ کارپوریشن کے لیے ہی کام کرتا ہے. ہماری ٹیم مشکل میں ہے. آپ ایک بات کہہ دیں تو وہ مدد کر دے گا. پھر بھی آپ اور ادھر رت نے کیا کیا؟ رات گئے تک جاگ کر وائس سے رابطہ کیا اور ہمارے بڑے مسئلے حل کر دیے. پروین کی نگاہ یک ہو گئی. پروین کو کیوں کو اسپیشل ڈپارٹمنٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تو پھر کس حق سے تم سمجھتے ہو کہ کیوں یہاں مفت میں خدمات دے؟ اوپر سے یہ کہ گمنام نیکی پر رت کریڈٹ سمیٹ لے. چلو جانے دیا، لیکن اس نے نیکی کے نام پر مجھ پر چڑھائی کی. ہاں اب ایسے نہیں چلے گا. یہ سنتے ہی ڈیمن کی سانس اٹک گئی. وہ جانتا تھا اس کی خبری غیر منصفانہ ہے. کیوں اسمتھ خاندان کا بیرونی نیٹ ورک کنسلٹنٹ ہے، اسپیشل ڈپارٹمنٹ کا ملازم نہیں. مگر انسانوں میں سب سے زیادہ خطرناک چیز براہ راست موازنہ ہے. رت کے آنے سے پہلے پروین بس دور دور لگتی تھی. رت کے آتے ہی وہ خود وائی سے رابطہ کرنے کی ہیرو بن گئی اور ہمارے نیٹ ورک کے مسائل بھی حل ہو گئے. اب موازنہ ہاتھ میں ہے تو پروین سب کو حد سے زیادہ خود غرض اور سرد محسوس ہونے لگی. یہ سوچ کر ڈیمون نے خود کو ہمت دلائی اور بولا، مانا کہ ہم نے کیو کو کبھی ادائیگی نہیں کی مگر ہمارا کام عوام کی خدمت ہے. اگر رت نے اتنی دیر وائی کے پیچھے لگا کر مدد لے سکتی ہے تو آپ کیو سے کیوں نہیں کہہ سکتی؟ اب وہ من تک موڑ رہا تھا. پروین نے اسے نظر انداز کیا. وہ رت کی طرف مڑی، ہلکی سی سرد ہنسی ہنسی اور کہا، تم تو کہتی ہو کہ آئی ٹی انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کا سارا نیٹ ورک تمہاری توجہ سے ٹھیک ہوا. تمہیں وائی کے پاس گئی تھی؟ رت نے ایک سانس بھری. سچ یہ تھا کہ کل رات وہ دیر تک بیٹھی مگر وائی آن لائن آیا ہی نہیں. اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج کوئی بہانہ بنا دے گی مگر اسپیشل ڈپارٹمنٹ پہنچتے ہی ڈیمون نے دوڑ کر شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا. کل رات کسی نے سسٹم میں لاگ ان ہو کر خاموشی سے بگس ٹھیک کر دیے تھے. رت سن ہو گئی مگر ڈیمن بار بار شکریہ ادا کرتا رہا اور باقی ساتھی بھی شامل ہو گئے تو اس نے چپ چاپ تائید کر دی. ڈیمن کے مطابق تو دنیا میں بس وائی اور کیو ہی ایسے ہیں جو اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے نیٹ ورک میں بنا شور کیے داخل ہو کر بگس ٹھیک کر سکتے ہیں. کیوں ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ ہم نے کیو سے پہلے بھی کئی بار رابطہ کیا اور اس نے جواب نہ دیا. تو پھر لازمن وائی ہی ہوگا. ضرور وائی نے ہی اس کی درخواست دیکھ کر مدد کی ہوگی. پروین کے لہجے میں ٹھٹا دیکھ کر رت نے نرم آواز میں کہا، مس اسمتھ کس کا کریڈٹ ہے اس پر؟ زور دینے کی ضرورت نہیں. میں تو بس اپنی ذاتیوں کی مدد کر رہی تھی. جیسا کہ ڈیمون نے کہا کہ ہم سب لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. الفاظ سیکھنے چپ تھے. پروین نے آنکھیں سکیڑی اور پھر سادہ سا سوال کیا، کیا تم نے وائی سے کہہ کر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بگس درست کرائے یا نہیں؟ رت نے نظریں سکیڑی. ایسے کھلے سوال کے سامنے وہ بس دانت پیس کر بولی، ہاں میں نے ہی کہا تھا. ڈیمون اور باقی ساتھی فوراً بول اٹھے، رت تم کمال ہو. اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شکریہ. ہاں ابھی آئی ہو اور اتنا کچھ کر دیا. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پر بڑا احسان. واقعی مثالی ساتھی ہو. ہم تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ایسے اچھے ملازم کم ہیں. کچھ لوگوں کا تو تم سے موازنہ ہی نہیں. تعریفوں کی بارش میں رت نے اوپر سے انکساری دکھائی اور بہت خلوص سے بولی، نہیں یہ تو میرا فرض تھا. ڈیمون نے فوراً تنزن جڑا، تمہارے لیے تو فرض ہوگا مگر کچھ لوگ تو انگلی ہلانے کی بے زحمت نہیں کرتے تھے. ہمارے پیشے میں خود غرضی نہیں چلتی. اگر سب نے خود غرضی کرنی ہے تو معاشرہ محفوظ کیسے رہے گا؟ پروین نے ٹھنڈی نگاہیں جھکا کر سب سن لیا. اس بار وہ واقعی ناراض ہو گئی تھی.
اس نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر ڈیمون کے سرد لہجے میں پوچھا، یہ کس نے کہا کہ بگز وائی نے ٹھیک کیے ہیں؟ ڈیمون چونکا، کیا مطلب؟ اگر وائی نہیں تو پھر کون ہے کیوں؟ تو پھر کون ہے؟ کیا کیوں؟ یہ سن کر فروین نے الٹا سوال کیا، کیوں نہیں؟ شروع میں ڈیمون نے یقین نہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیپٹن جانسن کیو کو کئی بار ٹیم میں بلانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر کہ انہیں کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اوپر سے تم اتنی ٹھنڈی اور دور دور رہتی ہو۔ رت کہتی ہے کہ اسمتھ خاندان میں تمہارا مقام شاید اونچا نہیں، اس لیے تم کیو کو کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ اس لیے اس نے ہمیں کہا کہ تمہیں تنگ نہ کریں، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ کیو نے بگس ٹھیک کیے ہوں۔ اسمتھ خاندان میں اس کا مقام کم ہے، وہ کیو سے کام نہ کروا سکے گی؟ پروین نے ایک بار پھر رت کو دیکھا۔ رت بے چینی سے کھڑی تھی اور فوراً بولی، ڈیمون وہ بس میری ذاتی اندازے تھے، یہ کھلے لفظوں میں نہ کہو۔ وہ واقعی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کل تک ڈیمون کو پروین سے کوئی رنج نہ تھا۔ رت ہی کی ہدایت میں آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا اعزاز ہے اور ہر شہری پر لازم ہے کہ وہ اس کی خدمت کرے۔ یوں اس کے دل میں پروین کے لیے کھٹاس پیدا ہوئی۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا، میں کل جا کر اس سے بات کروں گا۔ تم جیسی لڑکی جو باہر سے ابھی واپس آئی ہے، ملک و قوم کے لیے اتنی پرعزم ہو سکتی ہے تو اسمتھ خاندان کی بیٹی ہو کر، جس کی حیثیت تم سب سے زیادہ ہے، اس میں ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں؟ یہ بات رت کو بھی ناگوار گزری تھی۔ وہ بولی، ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، دولت مند خاندانوں کے تعلقات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے گھر میں کوئی عہدہ نہیں رکھتے، خود کو امیر کہتے ہیں، مگر وہ چمک دمک سے بس ظاہر کہتے ہیں کرتے ہیں، اور وہ چمک دمک صرف ظاہر کی حد تک ہوتی ہے، اندر کی کہانی کوئی نہیں جانتا۔ ڈیمون نے فوراً مطلب پکڑ لیا، یعنی تم کہنا چاہتی ہو اسمتھ خاندان میں پروین کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں؟ مگر وہ تو پچھلے سربراہ کی اکلوتی بیٹی ہے، موجودہ سربراہ پچھلے سربراہ کا بھتیجا ہے۔ رت مسکرائی، بس موجودہ سربراہ بھتیجا ہے، یعنی وہ سگے بہن بھائی نہیں ہے؟ ڈیمون نے سمجھدار بننے کے انداز میں سر ہلایا، اچھا اب بات سمجھ آ گئی۔ یوں بات چیت آج کی اس بحث تک پہنچی۔ رت کے اشارے کنائیوں کے بعد ڈیمون پھر بولا، میں نے سوچا تم گھر میں بیچاری ہوگی، اس لیے میں نے تم سے مدد مانگنا چھوڑ دیا، تم پر کبھی زور نہ دیا، مگر تم نے خود ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں کیا اور الٹا رت پر مشکلیں ڈال رہی تھی۔ حد ہے، کیا تمہیں جلن ہے کہ اس نے وائی سے مدد لی؟ پروین خاموشی سے اپنا فون استعمال کرتی رہی۔ وہ ہمیشہ عمل سے جواب دینے والی تھی، باتوں سے نہیں۔ دین اسنا ڈیمون کی شکایتیں جاری رہیں، مجھے کیو اور وائی دونوں بہت پسند ہیں، ہر پروگرامر کے آئیڈیل ہیں۔ میں تو مانتا ہوں کہ کیو وطن دوست ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم ہماری باتیں اس تک پہنچاتی ہی نہیں۔ چلو ٹیم میں شامل نہ بھی کرو، مگر دوسروں سے حسد تو مت کرو۔ وہ واقعی بہت شور مچا رہا تھا۔ پروین مزید اکتا گئی۔ اس نے فون پر انٹر دبایا اور پھر سر اٹھایا۔ ساتھ ہی رت دھیرے سے بولی، بس کرو ڈیمون، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے، اپنے اصول دوسروں پر مسلط نہ کرو، اپنے اوپر سختی اور دوسروں پر نرمی، یہی بہترین خلق ہے۔ وہ تحمل سے ترتیب کے ساتھ لوگوں کی سوچ کو موڑ رہی تھی۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور مسکرانے پہ دونوں گالوں میں گڑھے۔ فوراً سب کو بہت وہ مانوس لگنے لگی۔ دونوں عورتوں کا تضاد حد سے زیادہ تھا، نمایاں تھا۔ اس وقت جانسن اور فرشاد بھی آ گئے۔ ہجوم دیکھ کر جانسن کی تیوریاں چڑھائیں، یہاں کیا مجمع لگا رکھا ہے؟ کام چوریاں؟ نہیں، ڈیمون جلدی سے آگے بڑھا اور ماجرا سنا دیا۔ اور اس نے پھر بھی پروین کی صفائی دینے کی کوشش کی، کیپٹن جانسن، کیپٹن فرشاد مس اسمتھ سے برا نہ مانے، ان کی بھی کچھ مجبوری ہوگی۔ جانسن نے طنزیہ ہنسی ہنسی نظر پروین پر پھیر کر پھر فرشاد سے کہا، فرشاد تم عارضی ڈائریکٹر صحیح، مگر آدمیوں کو پہچاننے میں تم سے بہتر ہوں۔ جسے تم نے خاص بھرتی کر کے لایا، اس میں ذرا ذمہ داری نہیں۔ اس معاملے میں تمہیں مجھ سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ پھر اس نے رت اور پروین کی طرف دیکھا، اسپیشل بھرتی میں صلاحیت ثانوی چیز ہے، اصل چیز کردار ہے۔ آخر یہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ ہے،
فرشاد کے ماتھے پر شکن آ گئی. وہ مطمئن نہیں تھا. اسے یاد تھا پچھلی بار پروین ہی کسی ہیکر کی مدد لائی تھی, تبھی ٹرومین کے ہوٹل کا سراغ ملا تھا. بعد میں جب یہ خبر پھیلی کہ کیو اسمتھ خاندان کے لیے کام کرتا ہے, تو سب نے اندازہ لگایا کہ وہی ہیکر کیو تھا جس سے پروین نے رابطہ کیا. وہ چاہے ظاہراً ٹھنڈی لگتی ہو, مگر جب کوئنٹن کے ساتھ حادثہ ہوا تو اس نے مقابلوں کے رنگ میں ایک ایک کر کے سب کو للکارا. یہ سب اس کی وفاداری بتاتا ہے. اگر اس بار اس نے ہاتھ کھینچا ہے تو وجہ صرف ایک ہو سکتی ہے. ڈیمون نے حد کر دی, لیکن مدد نہ کرنا فرد کا اختیار ہے. فرشاد نے سر جھکا کر کہا, ہمیں اخلاقی برتری جتا کر کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. جانسن فوراً جھڑک پڑا. اخلاقی برتری, یہ آج کل کے نوجوان عجیب عجیب اصلاحیں گھڑ لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں بس ڈپارٹمنٹ کا جوش تھا. اگر ہر کوئی پیچھے ہٹنے لگا تو سوسائٹی کا کیا بنے گا. وہ عارضی سربراہ کی عزت بھی نہ کر رہا تھا. جان بوجھ کر فرشاد کو سب کے سامنے نیچے دکھا رہا تھا, تاکہ سب سمجھ لیں کہ سینئرٹی میں آخری بات اس کی ہی چلتی ہے. اسی دوران آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا. ڈیمن, مسئلہ ہو گیا ہے. سب چونکے. کیا ہوا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا. ابھی ہمارے نیٹ ورک میں دوبارہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے میسج آئے ہیں. ڈیمن, کیا کہا اس نے؟ آئی ایم کیو ناٹ وائی. ڈیمن, یہ سب کی نظریں خود بخود پروین پر گئیں, مگر وہ پرسکون کھڑی تھی. اگر وہ کہہ بھی دیتی کہ کیو کو اس نے بلایا تھا, تو پھر بھی یہ لوگ روئیں گے دھوئیں گے. اسی لیے اس نے طے کیا تھا جواب صرف عمل سے دیا جائے. وہ کچھ کہنے ہی والی تھی, موریسا آگے بڑھی. اوہ, سمجھ آیا, پروین ہی نے کیو سے مدد لی تھی. سب ایک ساتھ اسے دیکھنے لگے. موریسا نے سمجھایا, پچھلی بار جب ہم ٹرو مین کے پیچھے تھے تو ڈیمن کے بس کی بات نہ تھی. پروین ہی کے بلائے ہیکرز نے ہوٹل کا سراغ دیا. وہ کیوں ہی تھا نا. اور کل رات جو مفت میں نیٹ ورک بگ ٹھیک ہوا, وہ بھی کیوں نے کیا. راہداری میں سناٹا چھا گیا. ڈیمن نے آنکھیں پھاڑ دی. واقعی تم نے ہی ہماری مدد کرائی تھی. پھر وہ پلٹا اور حیرت سے رت کو دیکھا. مگر تم نے تو کہا تھا کہ وائی نے مدد کی. رت کے ہاتھ مٹھیوں میں بند گئے. اسے اندازہ نہ تھا یوں پلٹ جائے گا سب. البتہ جب اس نے غلط کریڈٹ لیا تھا, تبھی دل میں ایک سوال رکھا ہوا تھا. اس نے خود کو سنبھال لیا. وہ حیرت زدہ بن کر بولی, وائی نے تو مدد کا کہا تھا, کہیں اس نے نہیں کیا؟ یہ کہہ کر اس نے فون نکالا. میں ابھی پوچھتی ہوں. اور سائٹ پر ہو کر میسج بھیج دیا. موریسا فوراً طنز پر آ گئی. اوفو, پوچھنے بھی کی کیا ضرورت ہے. ابھی سے دوسروں کا کریڈٹ ہتھیانے لگ گئی. ابھی تو اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں آئی ہو. پھر اس نے جان بوجھ کر پروین کو ڈانٹا. اور تم بھی پروین, اتنی سادہ کیوں ہو؟ آئندہ نیکی کرو تو نام چھوڑ دیا کرو, سمجھی؟ جو لوگ تمہیں جانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ تم ظاہر ٹھنڈی ہو مگر دل سے بہت گرم جوش ہو. کل رات تم نے بڑا احسان کیا, اور آج دفتر آتے ہی الٹے الٹے تانے سننے پڑے. یہ زیادتی ہے. اس کی ایک ایک بات ابھی پروین کو برا کہنے والوں کے دل میں خنجر کی طرح لگی. سیدھے سادے لوگ تھے, غلط فہمی میں سمجھ آتے ہیں. کچھ نے کہا, فوراً مانگ لی. سوری پروین, ہمیں علم نہ تھا. ہاں, یہ کیا ہو گیا. اس نے یوں ہی کریڈٹ لے لیا, اور ہم نے سمجھ بھی لیا. رت نے کریڈٹ غلط کیوں لیا؟ اتنے میں رت واپس آ گئی. چہرے پر ندامت تھی. آئی ایم سوری سب لوگوں سے, یہ میری غلط فہمی تھی. اتنا وقت لگا اور پتہ چلا کہ واقعی غلط فہمی تھی. یہ کہہ کر اس نے فون ڈیمن کے ہاتھ میں دیا. اسکرین پر میسنجر وائی کے ساتھ چیٹ تھی. رت, کیا کل رات نیٹ ورک بگ تم نے ٹھیک کیا تھا؟ وائی نے, نہیں. میں مدد پر راضی ہو کر سسٹم میں گھسا تو بگ پہلے ہی ٹھیک ملے. بتانا بھول گیا تھا. رت نے آہ بھری. وائی ویسے بھی گوشے نشین اور نرالا سا انسان ہے. کم بولتا ہے, اس نے بتایا نہیں. پھر صبح میں آفس پہنچی تو ڈیمن نے کہا بگ ٹھیک ہو گئے. میں نے سمجھا وائی نے کیے ہوں گے. مس اسمتھ, میں ابھی جو کہا اس پر باقاعدہ معافی چاہتی ہوں, مگر آئندہ کچھ ہو تو کہہ بھی دیا کریں. یہاں زیادہ تر مرد ہیں,
सीधी सोच रखते हैं, आप न कहें तो वो समझ नहीं पाते। और परवीन को काफी साफ दिल ना होने का ताना दे रही थी। छी! परवीन ने इसे देखकर कहा, तुम वाई को इतने जानने वाली हो, यहाँ तक कि तुम्हारे मैसेंजर पर उसका राब्ता हुआ। हालांकि खुद परवीन के पास मैसेंजर में वाई नहीं, हैकर अलायंस का चैट विंडो ही उससे राब्ते का रास्ता है। रुत तो हद ही कर गई। बाकी लोगों ने सुख का सांस लिया। ओ, हम समझे, बस गलतफहमी। इधर मॉरिसा, जो जरा हटकर खड़ी थी, रुत को घूर रही थी कि इतने में उसके फोन पर बीप हुई। सालिस का पैगाम था। पूछा तुमने परवीन मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? मॉरिसा ने फौरन वॉइस मैसेज छोड़ा। सब कसूर वाई का है। सालिस में होती तो मैं भी नाराज होती। एक रुत ही नई नई आई है, कहती फिरती है कि वाई इसकी फ्रेंड्स है, और उसने परवीन की बेइज्जती करा दी। जल्दी से जाकर उससे पूछो कि ऐसी दोस्त क्यों रखी हुई है। सालिस ये सुनकर समझ गया कि परवीन क्यों नाराज है। सो अब उसे ये बात सबके सामने साफ साफ समझानी होगी।